السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مسعود AK اور آپ دیکھ رہے ہیں AK TV۔ ناظرین، ہفتے کی صبح فلسطین اور حماس کی جانب سے جب اسرائیل پر زمینی، فضائی اور بحری ذرائع سے حملے کیے گئے تو چند ہی گھنٹوں میں ان حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل پر طوفان الاقصی نام سے جاری حملوں کی روح رواں محمد ضیف نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل نے فلسطین کے عام شہریوں کا سینکڑوں بار قتل عام کیا ہے۔ آج اسی وجہ سے طوفان الاقصی ہمارے قومی غصے کا اظہار ہے اور ہمارے جنگجو اسی سبب اب پٹ پڑے ہیں۔ اس لیے تنگ آمد بجنگ آمد کی صورت شروع کی گئی ہے۔ آپریشن کو طوفان الاقصی کا نام دیا گیا ہے، جو پوری طرح فلسطینی مزاحمت کارواؤں کی حکمت عملی کا مظہر ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل پر حملے کا نام طوفان الاقصی کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ جانتے بوجھتے کہ مسئلہ فلسطین کس قدر پرانا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب پانے کے لیے شیخ جراح سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ علاقہ بیت المقدس کے پڑوس میں ہے، جہاں ایک اسرائیلی آباد کار کا نام یعقوب ہے۔ یعقوب امریکہ سے آیا ہے۔ اس نے فلسطینی کرد خاندان سے ایک گھر لیا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر میں تمہارا گھر نہیں چراؤں گا تو کوئی دوسرا چرا لے گا، یعنی تمہارے گھر پر قبضہ کر لے گا، اس لیے اس گھر کو مجھے ہی بیچ دو۔ دنیا بھر سے آنے والی یہودی آباد کاروں نے فلسطین پہنچ کر مقامی فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ ڈالا ہے، جو گھر فلسطینیوں نے بنائے تھے یا جو زمین فلسطینیوں کی اپنی رقم سے خریدی گئی تھی، وہ زمین ان سے اسی طرح دھمکایا یا بلیک میل کر کے ان سے لے لی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے کئی وزیروں نے فلسطینی شہریوں کے گھروں کو قبضے میں لینے کی طریقہ واردات کی کھلے عام حمایت کی ہے۔ اس پالیسی کو فلسطینیوں کے بے دخلی کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیلی آباد کاروں نے مقامی فلسطینیوں کے خلاف ایسے جرائم اور حملوں کا ارتکاب کیا ہے اور اب بھی یہ حملے ناظرین جاری ہے۔ اس ظلم و جبر میں آئے روز کی گرفتاریاں، چھاپے، پانسیاں، جائیدادوں کی ضبطی اور گھروں کی مسماری شامل ہے۔ یہودی آباد کاروں نے بھی فلسطینی عوام اور ان کی جائیدادوں فوجی سرپرستی میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ میں صرف سن 2023 کے سال میں اب تک 600 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں 399 فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا ہے ان کے گھروں سے اور ان کے گھروں پر قبضہ ڈال دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے میں 4,90,000 یہودی آباد کار ناجائز طور پر بسائے گئے ہیں، حتیٰ کہ مسجد اقصی پر یہودی لوگ بشمول یہودی خواتین مسلسل حملے کرتے ہیں۔ اسی طرح کے خوف اور دھمکیوں کی فضا مسلسل جاری رہتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملے مسیحیوں پر بھی جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح فلسطینی صحافی ابو عقالہ کو سینے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان کی نماز جنازہ کو بھی اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ اب ناظرین، ان حالات میں دنیا فلسطینیوں سے کیا توقع کرتی ہے؟ یہ کہ فلسطینی اسرائیلی محاصرے اور مسلط کردہ موت کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تاکہ یہودی آباد کار انہیں زندہ جلا دے اور ان کے خاندانوں کو زندہ جلا ڈالے، یا پھر اسرائیلی مسجد اقصی کو ہی شہید کر دیتے۔ ناظرین، اب ہم غزہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب سن 2006 میں حماس نے الیکشن جیت لیا تو اسرائیل نے ناجائز طور پر غزہ کا محاصرہ کر لیا۔ 17 سال سے جاری اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے 23 لاکھ لوگ بنیادی اشیاء ضرورت سے محروم ہیں۔ اس محاصرے کو 1 سال بعد مزید سخت کر دیا گیا اور غزہ کو مغربی کنارے مقبوضہ یروشلم سے کاٹ دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت کی شرح 65% ہو چکی ہے۔ غزہ کے اس لمبے محاصرے کی وجہ سے غزہ میں صحت کی بھی غیر معمولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مریض علاج کے لیے بھی غزہ سے باہر نہیں جا سکتے اور نہ ان کے لیے ادویات کی فراہمی ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی طرف سے زیر محاصرہ غزہ پر بار بار جنگ مسلط کی گئی ہے، بمباریاں کی گئی ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، جبکہ 10,000 مکانات تباہ کیے گئے ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطینی جدوجہد، یہ لوگ اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جو لوگ آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جاری جنگ کی شروعات کس نے کی ہے، تو ناظرین ان کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ اسرائیل کے تاریخ سے آگاہ ہی نہیں ہے۔
بلکہ وہ تاریخ کو کرچ کر غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ ذرا غور کریں ناظرین، یہ مسئلہ آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ اس وقت سے چل رہا ہے جب اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا۔ یہ مسئلہ تب سے چل رہا ہے جب فلسطینیوں کو ان کی سرزمین اور گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جب فلسطینیوں کو قتل عام کیا گیا تھا۔ اس لیے اس مسئلے کو ہفتے کے دن سے جوڑ کر اسرائیل کا غلط دفاع نہ کیا جائے، بلکہ ہم سب کو فلسطین کے ساتھ مل کر اس جنگ کو لڑنا ہے۔ ناظرین، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہم فلسطین کا ساتھ دے سکتے ہیں۔